ہندوستان نے زمانے قدیم سے ہی دنیا کے حصوں تک اپنے خیالات اور روایات کی تمام حقیقتوں میں مذہبی ہم آہنگی کو آگے بڑھایا ہے۔ برصغیر میں مذہبی ہم آہنگی کی دیرینہ وراثت سے آپ کو واقف کرانے کی کوشش میں ہم آپ کو مدھیہ پردیش کے جبل پور لے جاتے ہیں، جہاں کچہری والے بابا کی درگاہ آنے والی نسلوں کے لیے امن اور اتحاد کی علامت کے طور پر کام کرتی ہے۔ آج یہ آستانِ عالیہ جو ہے حضرت سیدنا خواجہ امین الدین چشتی اور آپ کا لقب جو ہے کچہری والی بابا صاحب ہے، اور آپ کا سلسلہ ہے جو چشتیہ سلسلہ ہے، غریب نواز جو اجمیر شریف میں ہوں گے ان کا سلسلہ ہے آپ کا، اور آپ کی جو نسبت ہے سرکار خواجہ بندہ نواز بسو دراز گلبرگہ سبھی کرناٹک سے ہے، اور آپ کا فیصلہ حافظ الپور عام ہے جو کچہری والی بابا جو نام جو چلا ہے جو چلن میں آیا ہے وہ سی پی برار اسٹیٹ تھا اور جبل پور شہر کا نام تھا۔ تو سامنے جو آج ہائی کورٹ ہے وہ 1956 کے ہائی کورٹ میں آنے کے پہلے یہ ضلع کچہری کہا جاتا تھا، جس کے کارن آپ کا یہ نام کچہری والے بابا پڑ گیا، جس سے لوگ اسی نام سے آپ کو جانے جاتے ہیں پورے شہر میں پورے دیش میں۔ درگاہ کی خصوصیت ہندو اور مسلم دونوں برادریوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کی بھیڑ سے خوب ملتی ہے، جو اپنے حاجات کی روائیوں کی امید کے ساتھ اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ مزار پر نماز پڑھنے اور دعا مانگنے سے امید کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور انہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ تصوف کے چشتیہ سلسلے سے وابستہ بابا امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہندو اور مسلم عقیدت مندوں کے درمیان ایمان اور اعتماد کا مرکز رہی ہے۔ درگاہ کو کچہری والے بابا کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ عقیدت مندوں کو قانونی پریشانیوں کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوتی ہے جو غلط طریقے سے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ امید اور امن کی علامت ہونے کے علاوہ مزار ضرورت کے وقت عقیدت مندوں کی مالی مدد کرنے کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو مہاتما کا تو یہ ہے کہ ابھی آپ یہاں پہ آنے والے کسی بھی ہر دوسرے درشنارتھی سے پوچھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ ان کی کوئی نہ کوئی مراد ان کی یہاں سے پوری ہوئی ہے، تب وہ لوگ اس دربار سے جڑے ہیں اور آستھا رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کا ہائی کورٹ درگاہ کے سامنے ہے، اور کورٹ کا جو بھی معاملہ ہے بابا صاحب کے یہاں پرارتھنا کرنے سے، عرضی لگانے سے وہ جلد سے جلد ان کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں کہ بابا ہمارا یہ کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں اور کچہری میں، ہمارا جو ہے آپ اس میں ہم کو کامیابی مل جائے اور ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہو۔ کئی لوگوں کی ایسی عمر قید اور پھانسی کی سزا اور کئی طرح کی سزائیں معاف ہوئی ہیں جو ناجائز پھنسے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں کی زمینوں کا مسئلہ تھا، پراپرٹی کا مسئلہ تھا، خاندانی لڑائیوں کا مسئلہ تھا، جو بابا کے یہاں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوا ہے۔ سنجے دت ایکٹر جو تھے وہ کوٹا میں گرفتار ہوئے تھے اور کوئی امید نہیں لگ رہی تھی چھوٹنے کی، تو انہوں نے جب یہاں کے وکیل راجویر سنگھ جی کو کیا تھا تو انہوں نے اپنے منشی کو ببو بھائی ابراہیم بھائی کو یہاں بھیج کے بابا کے یہاں عرضی لگوائے تھے، اور عرضی لگنے کے بعد جب وہ یہاں سے کیس لڑنے کے لیے گئے تو 10 دن کے اندر وہ کوٹا ہی ختم ہو گیا تھا اور ان کی ضمانت ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ سنجے دت جی کی ضمانت ہوئی۔ رات میں یہاں پہ وہ ببو بھائی اور وکیل صاحب نے آ کے بابا کے یہاں کی منت پوری کی تھی۔ یہ ہندوستانی سرزمین ہے جو معاملہ اور رنگ میں ایک دوسرے سے مختلف برادریوں کے لوگوں کا گھر ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، اور پھر بھی ہندوستانی تہذیب کی مشترکہ روح کو یکجا اور بقائے باہمی کی شرائط میں بیان کرتی ہے۔ کچہری والے بابا کی درگاہ گواہی دیتی ہے
और फिरका वाराना हम आहंगी के मयारात के लिए एक मयार कायम करती है जिसकी हर मिसाल मुआशरे को ख्वाहिश होती है। मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। मैं 5 बजे जब छूट के यहाँ से सीधे आता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पे लंगाड़ा बजाऊँ, और जब मैं लंगाड़ा बजाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है, मेरे मन को अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब हम सारे धर्म के लोग यहाँ पे आके बैठते हैं तो हमें कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी मिलती होंगी, जैसे हमें बुरे रास्तों में नहीं जाना चाहिए और अच्छे से अच्छा काम करने, मानव धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए और लोगों का सहयोग करना चाहिए। हमने एक यहाँ पे सारे धर्म के लोगों को जोड़ के यहाँ पे करीब हमने 42-45 लोग जोड़े हैंगे। हम लोग हर महीने 500 रुपए कोई देता है, कोई 100 रुपए, हम लोग एक फंड बनाया है। उस फंड को जैसे किसी गरीब बच्ची की हमको अगर शादी करना है या उसको फीस जमा करनी है या हमको उसको कुछ सहयोग करना है, किसी भी तरीके का सहयोग है, उसकी जरूरत के हिसाब से हम लोग उनको सहयोग करते हैं। हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 167 हिजरी में हुई। उनका ताल्लुक बसरा से था और अकाबिर वक्त में से थे। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया और 17 साल की उम्र में न सिर्फ तमाम उलूम ज़ाहिरी से फरागत पाई बल्कि उलूम बातनी में भी कमाल हासिल किया। मुझे तो बुजुर्गों से जुड़े उम्र गुजर गई है। इन लोगों की ऐसी करामात होती है कि आदमी एहसास भी नहीं कर सकता और उसके बेड़े पार होता हुआ हमने देखा है। मैं खुद एक गवाह हूँ। मेरे 2 एक्सीडेंट हुए हैं और मेरे जिस्म के ऊपर से गाड़ियाँ चले गई हैं और ये बगैर रॉड बगैर प्लेट के खड़ा हूँ मैं आपके सामने। ये सब इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत। मैं पिछले 30 साल से ज़्यादा हो चुका है जो इस दरगाह शरीफ से जुड़ा हुआ हूँ। गैर मुस्लिम होने के बाद भी मेरे को बाबा साहब में बहुत आस्था है। कई बुजुर्गों के आस्थाने पे मैं होके आया हूँ। बाबा ताज गरीब नवाज शरीफ में भी होके आया हूँ, अजमेर शरीफ। जबलपुर में कचहरी वाले बाबा शहंशाह हैं जबलपुर के, आप जिनको आप कचहरी वाले बाबा कहा जाता है, और यहाँ पे सभी मुरादियों की मुराद पूरी होती है। अपने मन की मैदान और पीका मल की औलियाए सालिहीन इबादत व रियाजत और तक़वा के सबब उस मर्तबा और मकाम पर पहुँच जाते हैं कि उनके हवास की क़ुव्वतों में इजाफ़ा हो जाता है। औलियाए अल्लाह सालिहीन की शख्सियत इस कदर मौसर होती हैं कि उनके पास बैठने वाले अफराद बहुत सी रूहानी नेमतों से माला माल हो जाते हैं और यूं उनकी सोहबत में बैठने वाले अपनी बदबख्तियों को खुशबख्तियों में बदल सकते हैं। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा। कमावान कमावान लूसिम पाद, कमावान कमावान लूसिम पाद, मेजन सीनियम अदमालिकात। घिस गए जब पाँव शबरोज कमाई में मेरे, आखिर मैंने सोचा क्या था करना, क्या किया।